پاکستان نے آگے بڑھنے کے لیے اگر راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے راستے 4 ہیں. سب سے پہلے راستہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو ٹھیک کرنا ہے، چونکہ جو کامیاب ممالک ہیں انہوں نے ہمیشہ 16-18% کم از کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو حاصل کی ہے. ہم 11 پہ پہنچے تھے، وہاں سے لڑک کے پھر 9 پر آ گئے ہیں. تو اب ہمیں اپنے ریسورس موبلائزیشن کرنی ہے، چونکہ پچھلے 4 سالوں میں ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ 1500 سے بڑھ کے 4,500 ارب ہو گیا. اور اگر ہم نے اپنے وسائل نہیں بڑھائے تو ہمارا تو پورا ٹیکس صرف قرضے ادا کرنے میں نکل جائے گا. سیکنڈ، انویسٹمنٹ، بوتھ لوکل اینڈ فورن. چونکہ پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے، آج جتنا پیسہ پاکستانی سرمایہ کاروں کے پاس پڑا ہے، اگر یہ اپنے تہہ خانوں سے نکال دیں تو پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے جو بھی وجوہات ہیں، پاکستان کے عوام آج سسک رہے ہیں، لیکن چند لوگ پاکستان کی ان مشکلات سے فائدہ اٹھا کے سٹہ بازی کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ملک کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. لیکن باہر سو اس صورتحال کا جو ذمہ داری ہے وہ ان پالیسیز کے اوپر بھی ہے کہ جو لوگوں میں خوف پیدا کرتی ہیں. تو ہمیں اس خوف کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ پیسہ جو تہہ خانوں کے اندر یا زیر زمین لوگوں نے دبایا ہوا ہے اس کو وہ نکال کے انویسٹ کریں پاکستان کی ترقی میں. جتنے ڈالرز آج پاکستان کے بڑے لوگوں نے سٹور کیے ہوئے ہیں، اگر وہ سارے ڈالر وہ معیشت کے اندر ڈال دیں تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم منتیں کر رہے ہیں IMF کی، اور کتنی سخت شرائط جو ہے ان کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. تو اس لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے وہ حالات پیدا کریں کہ جس سے پاکستان کا اپنا سرمایہ بھی پاکستان میں انویسٹ ہو، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو پوری دنیا میں گھوم رہی ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی، اس میں سے ہم اپنا حصہ کیسے بڑھا سکیں. اگر ویتنام ہم سے آبادی میں آدھا ملک ہو کے 28 سے 30 ارب ڈالر FDI لے سکتا ہے، تو ہم 22 کروڑ کا ملک ہو کے 1.5 ارب ڈالر اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لیں تو یہ نہایت ہی شرمناک بات ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا ہے کہ کیسے پاکستان فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 1.5 ارب ڈالر سے کم از کم 5 پہ جائے، 5 سے 10 پہ جائے، 15 پہ جائے. ہمیں کم از کم 25-30 ارب ڈالر کی سالانہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی چاہیے، اور اسی سے متعلق جو ہے ایکسپورٹ ہے. اب ہماری ایک بڑی ناکامی مسلسل ایکسپورٹس کی ہے. 1960 میں پاکستان 200 ملین کی ایکسپورٹ کرتا تھا، تھائی لینڈ اور ساؤتھ کوریا کمبائنڈ 205 ملین تھے. آج ساؤتھ کوریا 550 ارب سے اوپر ہے، ملیشیا اور تھائی لینڈ جو ہیں دونوں، نہیں، ساؤتھ کوریا 100 ملین تھا اور ملیشیا اور تھائی لینڈ ملا کے جو ہیں 100 کے قریب تھے. تو ان دونوں کی 205 یہ اس طرح تھی، 105 ساؤتھ کوریا اور ان دونوں کو ملا کے پاکستان کی 200 ملین تھی، اور ساؤتھ کوریا، ملیشیا، تھائی لینڈ یہ تینوں جو ہیں 205 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی 1960 میں. آج ساؤتھ کوریا جو ہے 550 سے اوپر ہے بلین سے، ملیشیا اور تھائی لینڈ جو ہے 250 بلین سے اوپر چلے گئے، اور ہم 32 بلین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار ہمارا جو ببل برسٹ کیوں کرتا ہے کہ ہم جب بھی گرو کرتے ہیں امپورٹ بڑھتی ہے، ایکسپورٹ نہیں بڑھتی، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے، پھر کریش لینڈ کرتے ہیں، ایمرجنسی بریکیں لگاتے ہیں. سو ہاؤ فاسٹ کین وی گو فرام $32 بلین ٹو $100 بلین؟ کیا یہ 5 سے 7 سال میں جائیں گے یا 12 سے 15 سال میں جائیں گے؟ یہ 2 مختلف راستے ہیں. اگر ہم نے واقعی کامیاب ملک بننا ہے تو ہمیں شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں $32 بلین کو $100 بلین کے مائل سٹون سے کراس کرنا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے اب ہمیں شارٹ ٹرم میں اتنا شدید فارن ایکسچینج کا کرائسس ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم نئی پالیسیاں بنائیں. یہ وقت ہے کہ ہم فوری طور پہ دیکھیں کہ واٹ از دیئر آن گراؤنڈ اینڈ ہاؤ کین اٹ بی پشڈ آؤٹ آف کنٹری ٹو ارن ڈالرز.
اور میں منسٹری آف کامرس سے یہ کہوں گا کہ آپ فوری طور پہ ایک ایکسرسائز کریں جس میں 2 گروپس بنائیں، ایک پریزنٹ اور ایک ایمرجنگ، اور 10x10x10 کے ہمیں بنا کے دیں کلاسیفیکیشنز، 10 لیڈنگ ایکسپورٹرز، 10 لیڈنگ پروڈکٹس اینڈ 10 لیڈنگ مارکیٹس. ان کو آپ ٹارگٹ کریں کہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم ان میں 5 سے 10 ارب ڈالر ایک دم 1 سال 2 سال میں کیسے انکریز کر سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے ہم آگے بڑھنا شروع کریں تاکہ ایک ایکسپورٹ کی طرف ہماری سمت ٹھیک ہو. اور اسی طرح 10 ایمرجنگ ایکسپورٹرز، 10 ایمرجنگ پروڈکٹس اینڈ 10 ایمرجنگ مارکیٹس، ان کی کیٹیگرائزیشن کریں. وی آر ویری گڈ سیکنڈ ٹو نن ان ٹرمز آف میکنگ پالیسیز. آج بھی ہم اگر کہیں جی ایکسپورٹ کی پالیسی بہترین بنا لائیں گے، میکرو پہ ہمارا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن جب مائکرو لیول پہ آتے ہیں، ڈیٹیلنگ میں آتے ہیں تو ہاں ٹھوس ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں مائکرو پہ آ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ایکسپورٹر جو اس وقت دنیا میں پاکستانی پروڈکٹس کو کامیابی سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ان کی پشت کے اوپر پوری حکومت کھڑی ہو کہ آپ بتائیں کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل کیسے کر سکتے ہیں. دس از دا ایزیسٹ اینڈ دا کوئکسٹ میتھڈ آف انکریزنگ ایکسپورٹس، کہ وہ کامیاب ایکسپورٹرز جو اس وقت ایکسپورٹ 50 ملین کی کر رہا ہے، اس کو کہا جائے بھئی $50 ملین سے $100 ملین پہ جانے کے لیے بتاؤ تمہیں کیا مدد کی ضرورت ہے. جو $300 ملین کی کر رہا ہے اسے کہیں بھی $300 سے $600 ملین پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، بتاؤ کیا ہم سے کیا لینا ہے، ہم تمہیں مدد کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح اگر ہم انٹرپرائز لیول پہ، فرم لیول کے اوپر جا کے انہیں امپاور کریں، انہیں سپورٹ کریں، تو اس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ہو سکے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، چونکہ ہمارا جو پورٹ فولیو ہے وہ بڑا انٹریکٹیو ہے، اور اس میں ہمیں گلوبل مارکیٹ پلیس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. ہمیں اسکین کرنا ہے کہ دنیا میں مانگ کس چیز کی ہے، both in terms of volume and in terms of growth. Which are the volume sectors and which are the growth sectors? آج ایک والیوم سیکٹر ہے، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد وہ اس میں اتنا سائز نہ ہو، وہ ڈائنگ سیکٹر ہے، لیکن آج وہ بہت بڑا ہے. اور کچھ ایسے سیکٹر ہیں جو آج اتنے نمایاں نہیں ہیں لیکن اگلے 10 سالوں میں وہ بہت بڑی کیٹیگری بن جائیں گے.